بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، صوبائی وزیر ہاؤسنگ جناب ڈاکٹر امجد علی خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ امجد علی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا تعلق ضلع سوات سے ہیں۔ یہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ 2013 میں پہلی مرتبہ انہوں نے عملی طور پر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ سوات سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، پھر یہ صوبائی وزیر بھی رہے، اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا، دونوں سے یہ جیتے، اور اب اس کابینہ میں بھی یہ صوبائی وزیر ہے۔ اس سے پہلے یہ مائننگ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ملکی سیاست ہے، صوبائی معاملات ہے اور کچھ جو ریجنل ایشوز ہے ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پڑوس میں یعنی افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، وہاں پہ اب تقریباً 2 مہینے سے طالبان کی حکومت قائم ہے۔ تو جو اس سے جو منظرنامہ ہے ہمارے سامنے، وہ سب کچھ ہوا، کیسے طالبان آئے، انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا، یہ جتنی بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئے، تو چونکہ افغانستان ہمارے بالکل ہماری سرحد ہے اس کے ساتھ ہماری صوبے کی، تو یہاں کی جو حکومت ہے وہ بالکل اس پہ خاموش رہی ہے، کچھ بھی وہ نہیں بولتی، یعنی نہ، حالانکہ اتنا اہم یہ ملک ہے اور ہمارے پڑوس میں ہے، تو جیسے باقی سیاسی جماعتیں ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس پہ یہ بات کہوں گا کہ ایز اے صوبائی وزیر اسمبلی پہ میں نے اس کی ایک کال اٹینشن آئی تھی، اس کا پوری اسمبلی کی جتنی بھی لوگوں نے افغانستان کی حالات کے بارے میں بات کی تھی، تو میں نے مفصل اس پہ جواب دیا تھا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت آئی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بائی فورس آئی ہے اور اس طرح مطلب ہے کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر یہ بائی فورس آتی اور اگر جس طرح پچھلی ادوار میں بھی طالبان کی حکومت آئی تھی، تو انہوں نے جس طرح وہاں کے لوگوں کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ ایک جو ریجڈ اس کا وہ شو کیا ہوا تھا، سختی کی تھی لوگوں پہ، تو میرے خیال میں اس وقت کی طالبان میں اور اس وقت کی طالبان میں بہت فرق ہے۔ اچھا، جو لوگوں نے محسوس بھی کیا، لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا، اور آپ کو پتہ ہے گھنٹوں کے حساب سے افغانستان کو انہوں نے فتح کیا۔ ہماری حکومت بھی چونکہ ہمارے پڑوس میں ہے اور بہت سینسٹیو ایشو ہے، آپ کو پتہ تھا پچھلی جو حکومتیں تھی وہ زیادہ مطلب ہے فرو انڈیا تھی، تو اس وجہ سے ہم نے بھی پونک کے قدم رکھنا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ ہم نے جانا ہے، کس طرح ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور کس طرح، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبانوں سے اس طرح کی کوئی ایسی بیان نکل جائے جس سے ان لوگوں کو مشکلات ان کو بھی ہو جائے اور ہمیں بھی ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے۔ آپ کو پتہ ہے طالبان کو ماننے کے لیے دنیا میں ابھی تک کوئی تیار نہیں ہے، تو اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں، یہ ایک اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے کہ ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے پولائٹ طریقے سے کہ لوگ افغانستان کی عوام کو بھی ان کے احساسات کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ان کو تسلیم کرے، تو افغانستان تو ویسے بھی وہ تو سپورٹ کرے گا، کیوں پاکستان تو اس لیے اس کو سپورٹ کرے گا کہ پاکستان کے مفادات ایز اے پڑوسی ملک ہونے کے اسی میں ہے کہ جہاں یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو تو پاکستان جو ہے وہ بھی اسٹیبل ہوگا۔ جس طرح پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ افغانستان میں امن نہیں تھا تو پاکستان کا بھی امن خراب ہوا تھا، تو اس لیے جو ہم خاموش ہے، ایک اسٹریٹجی کی تحت ہم خاموش ہے، اور انشاءاللہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس کو لے کے جا رہی ہے پوری دنیا میں تاکہ ان کو تسلیم بھی کیا جائے، اور اس طریقے سے تسلیم کیا جائے، اور افغانستان سے بھی ان کی نئی حکومت سے ہماری یہی امید ہے جو ابھی تک وہ چلے آ رہی ہے کہ پہلے وہ سختی کرتے تھے خواتین پہ اور مردوں پہ وہ بھی، تو اب بھی کر رہے ہیں، وہ تو اب بھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی اس طرح کی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا خواتین کی تعلیم کے بارے میں بھی اس نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ وہ اپنی تعلیم بھی، لیکن وہ جو یہ بات کہتے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر ایک خاتون ہے وہ اسکارپ لیتی ہے تو اس میں کوئی قباحت تو اسکارپ نہیں۔ کا ایشو تو نہیں ہے نا، اسکارپ تو وہ مطلب وہ اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے۔
وہ سارے ابھی تو خیر انہوں نے کچھ تعلیمی اداروں کو کھولنا شروع کیا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں، تو اگر آپ کی شاید پھر افغانستان کے اوپر زیادہ نظر نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو بڑی نظر ہے. روزانہ آپ جب لوگ اٹھتے ہیں مختلف جو افغانستان کے صوبے ہیں، تو لاشیں لوگوں کی جو ہے نا لٹکی ہوتی ہیں درختوں سے، بازاروں میں لاشوں کو لٹکایا جاتا ہے. تو یہ کس قسم کا مطلب وہ ہے؟ یہ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، لیکن میں جتنا بھی سنتے آ رہا ہوں وہاں بھی تو یہ اس پہ بھی مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، یہ 100% لوگ ان کے ساتھ ایگری نہیں ہے اس پہ، لیکن یہ تو ایک جگہ پہ اگر پوری پشاور میں اگر اس کی یہاں پہ کوئی 40-45 لاکھ آبادی ہے، کوئی 200-250 لوگ نکلتے ہیں، تو یہ ان کی نمائندگی تو نہیں کرتے کہ ان کی مخالف ہے. یہ تو ہر ایک کی اپنی نظریہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ویوز ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے جس طرح کہا ہے، اس پہ میں نے 2 جگہ پہ دیکھا تھا کہ یہ جو پرانی طالبان والی گورنمنٹ تھی، اس کی وہ تصویریں اور اس کی وہ جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کروا رہی. البتہ میں اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ کیونکہ میں اپنی حکومت میں اور اپنے حلقے میں اتنا بزی ہوتا ہوں کہ ابھی تک میری نظر سے اس طرح کی چیزیں نہیں گزری. یہی تو میرا سوال ہے نا کہ آپ یہ صوبائی حکومت کیوں بات نہیں کرتی ہے، حالانکہ آپ وزیر ہے، آپ کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ ایک جو ابھی آپ نے بات کی، تو 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کسی نے جو ہے نا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. پاکستان جو اس کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، وہ بھی اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم تسلیم کریں گے. خان صاحب نے بھی جب پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا نہیں تھا، تو پھر وہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ 2 تو مہینے میں نے ہو گئے. آپ کو کہا نا ایک اسٹریٹجی کے تحت ہم جا رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی نقصان نہ ہو اور ان کو بھی مشکل نہ ہو. تو اس وجہ سے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی، اس کی حکومت کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں، دیکھو وہ نا، اس وجہ سے وہ تبدیل نہیں، اسی وجہ سے تو پاکستان بھی ان کی حکومت کو اسی وجہ سے نہیں تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ وسیع البنیاد حکومت بنائیں، ٹول شریک جسے کہتے ہیں، جس میں باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، وہ باقی لوگوں کو شامل نہیں کر رہے ہیں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ وہی طالبان ہیں. آپ کو شاید زیادہ آپ نظر نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے میرے خیال میں. نہیں، ہم جو دیکھتے ہیں پچھلی جب طالبان کی حکومت آئی تھی، آپ کو پتا تھا لوگوں وہ مطلب ہے کہ جو لوگ داڑیاں منڈواتی تھی ان کو کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی. جو خواتین ویسی جو ہے نا نکل آتی تھی، ان کو باقاعدہ کہتی تھی بھائی فورس کی آپ پردہ کری. تو اس طرح، لیکن ابھی یہ جتنے بھی 2-2.5 مہینے گزر گئی، اس طرح کی مطلب ہے کہ وہ جتنی شدت سے پہلی دفعہ تھی اس طرح ابھی نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی وہاں پہ چلے گئے، ان کی بھی ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ آئی. جی بالکل. تو نیگوشیشن کے ذریعے جب بات چیت ہوگی، ان کو ہم کہیں گے، مطلب ہے کہ یکدم 1-2 دن میں تو نہیں ہو سکتا. اگر 1-2 دن میں اس طرح کی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا انقلاب وہاں پہ آیا، تو اگر 1-2 دن میں یا جلدی میں اس کو اس طرح کی مطلب ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں اور بہت جلدی میں جلد بازی میں اس طرح کی سٹیپ ہم اٹھائیں جو بعد میں ہمارے لیے اچھی نہ ہو، تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے، بالکل. جس میں جتنی بھی پولیٹیکلز پارٹی ہے وہاں پہ ان سب کو اس میں ہونا چاہیے. تو اسی پہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو تسلیم کریں گے اگر ہمارے ملک کی مفاد، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے اپنا ملک مقدم ہے. اگر ہمارے ملک کے لیے بہتر وہ ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب کچھ جو ہے وہ میں نے کچھ زیادہ ہی آپ کا ٹائم لیا، یہ جو کچھ ریجنل ایشوز ہے، اب کچھ ہم پاکستان کے جو ہمارے اپنی صوبے کے مسائل ہیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں جو موجودہ حکومت ہے، محمود خان صاحب جس کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کو تقریباً 4تھا سال شروع ہو چکا ہے. اور پچھلی جو پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی، آپ اس میں بھی وزیر رہے، وہ بھی 5 سال انہوں نے پورے کیے. تو تقریباً یہ ایسا سمجھ لیں کہ 8 سال تو ہو گئے ہیں، اب 9واں سال شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں
مہنگائی جو ہے وہ بالکل عروج پہ پہنچ گئی ہے. اب ہر چیز کی قیمت، چینی دیکھیں، آٹا دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، باقی آپ یعنی بہت برا حال ہو گیا ہے. تو یہ تو آپ لوگ تو بڑا خان صاحب تو بڑے دعوے کرتا تھا، اور یہ آپ لوگ یہ کیسے اچانک سے چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں رہے اب؟ اصل میں ایک بات تو یہی ہے کہ میں اپنے جب حلقے میں جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے. اچھا. میرے خیال میں 71 سے مہنگائی کا یہ لہر پاکستان میں آیا ہوا ہے. کوئی بھی کسی بھی حکومت نے تسلیم نہیں کیا. جو بھی حکومت گزرے وہاں پہ مہنگائی ہوتی رہی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے. ہم خان صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. خان صاحب جب یہاں پہ آتے ہیں کیبنٹ کے ساتھ وہ ملتے ہیں تو وہ بھی اسی پہ زیادہ تر بات اسی پہ ہوتی ہے، مہنگائی پہ. تو ایک تو بین الاقوامی ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے 2 سال ہو گئی کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں پرائز ہائیک ہو چکے ہیں. میرے ساری دنیا میں رشتہ دار ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، الحمدللہ وہاں پہ کاروبار بھی کرتے ہیں. سعودی مڈل ایسٹ اس میں تو بہت زیادہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پیٹرول پرائز ہے یہاں پہ بڑھتی ہے، یہ تو سعودی عرب میں بھی ہر مہینہ بعد بڑھتی ہے، قطر میں بھی بڑھتی ہے، لیکن یہ تو ہے انٹرنیشنل ایشو. اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ جو ذخیرہ اندوز ہے، جس کو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا چینی ایک دم 145-150 روپے پر کے جی پہ چلی گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اس کی نیکسٹ 2-3 دن میں ہماری جو بڑی بڑی لیڈر ہے، جن کی جو چینی مافیاز ہے، جن کی شوگر ملز ہے، ان کی ملوں سے اور ان کی سٹوروں سے ہزاروں بوریاں، لاکھوں بوریاں جو ہے نا وہ برآمد ہوئی. تو مطلب پاکستانی قوم اصل میں یہ خان صاحب کی بھی حکومت کی دشمن ہے، لیکن غریب عوام کی بھی دشمن ہے کہ ہر چیز کو یہ سٹاک کر لیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت ہی بڑھے. آپ رمضان میں دیکھ لیں، رمضان یہاں پہ ابھی 70-80 روپے کی نیمبو مل رہی ہے، جو لیمو ہوتا ہے، لیمن، اور جب رمضان آتا ہے تو یہ 400-500 روپے پر کے جی پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو لوگ سٹور کر لیتے ہیں. تو یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ ایک بہت بڑی گناہ ہے. مطلب ہے کہ اس میں تو عوام کو جو ہے نا، ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں چاہیے ہماری ایڈمنسٹریشن کو، کمشنر حضرات کو، ڈی سیز حضرات کو، اور کل بھی سی ایم صاحب نے اس پہ ایک میٹنگ کی تھی، اور آج بھی ایک ریویو میٹنگ میں اس نے بہت سخت انسٹرکشن دیے ہے کہ آپ لوگ اپنی دفتروں سے نکلیں. آپ دیکھیں، آپ بازار میں چلے جاتے ہیں تو میں جب جاتا ہوں میں خود اپنی گھر کے لیے سبزی اور یہ جو جتنے بھی گروسری ہے میں خود خرید لیتا ہوں. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دکاندار سے پوچھ لو تو وہ کہتا ہے اس پہ پر کے جی ہے، اس سے پوچھ لو تو 2-3 دکانداروں سے آپ پوچھ لیں، ڈفرینٹ آپ کو وہ ریٹ بتائیں گے. تو یہ آج بھی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے کمشنر اور میرے خیال میں ڈی سیز حضرات وغیرہ کو بلائے گئے تھے کہ آپ ان چیزوں کی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ چینی کی قیمت جو ایک ہفتہ پہلے 145 پہ چلی گئی، اب 90 پہ آ گئی ہے. کیوں آ گئی؟ کیونکہ وہ جو لوگوں نے سٹاک کیے تھے اور جو اپنی منمانی کر رہے تھے، تو اس وجہ سے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور خان صاحب اسی سٹرگل میں ہے کہ اس مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں. اچھا جی، اس کی وجہ سے جو حالیہ دنوں میں آپ لوگوں کی جو حکومت ہے اور پارٹی کا جو گراف ہے وہ آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگ تو سارے حلقے ہار جائیں گے. انشاءاللہ اسے ایسی نوبت نہیں آئے گی. میرے خیال میں اگر آج بھی الیکشن ہو جائے تو کے پی کا تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تیسری بار آئے گی انشاءاللہ. تو کیسے آئے گی جب چینی 150 روپے کلو ہوگی، اور جب آٹا جو 700-800 روپے کے 20 کلو کے جی کا وہ جو ایک توڑا ہوتا تھا وہ آج 1800-2000 تک پہنچ رہا ہے. تو کیسے مطلب لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ یہ آپ نہیں، یہ میرے خیال میں آپ شاید اس پہ جو آٹا ہے وہ تو 1100-1200 روپے کل بھی میں لے کے آیا ہوں خود، جو 20 کے جی کا ہے. چینی 90 روپے نہیں، وہ ابھی پر تو کے جی شاید لے کے آیا ہوں. مجھے تو ٹھیک ہے، مطلب یہ جو 1200 آپ کہہ رہے ہیں، میں کچھ زیادہ ہی، مجھے ایگزیکٹ ریٹ کا نہیں پتا تھا، میں بالکل معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ 1200 بھی کہہ رہے ہیں تو یہ تو 1200 مطلب نہیں تھا نا، یہ تو 700-800 کا تو مجھے بھی یاد ہے نا. ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن انشاءاللہ لوگ ٹھیک ہے مہنگائی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا
لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی ووٹر ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گا. جب نواز شریف جو ایک سرٹیفائڈ چور ہے اس کی ووٹر اس سے 50 سال سے لگا ہوا ہے اور اس کو ووٹ دے رہے ہیں, تو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک ووٹر جو ایک ایماندار چیئرمین کی خان صاحب کے نیچے اس کا ایک نظریہ ہے, تو وہ کیسے اس طرح اس پہ جائے گا. اور ہم تو اسٹرگل میں ہے, ہر بار خان صاحب اسی پہ میٹنگ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. ایک تو میں نے کہا کہ 2-3 ریزنز ہے, ایک ذخیرہ اندوزی کی ہے, ایک جو کووڈ-19 تھا جو پوری دنیا میں لہر چلی. آپ نے پرسوں میرے خیال میں ایک پوسٹ میری نظر سے گزری کہ امریکہ میں تاریخ میں بلند ترین سطح پہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ یہ چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑی سی مسائل یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی قوت خرید اس طرح نہیں ہے جس طرح باہر ملکوں میں ہے. تو مطلب ہے کہ بہت زیادہ سفر ہو رہا ہے, لیکن اس کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو غریب طبقہ ہے ان کو احساس پروگرام میں 12,000 روپے پر مطلب ہے کہ کوارٹرلی ہم اس کو دے رہی ہے. ابھی جو 120 بلین کا 120 ملین کا انہوں نے ابھی ایک پیکج دیا ہوا ہے بلین کا. تو اسی سے بھی مطلب ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے جو 30-31 ہزار روپے سے مطلب ہے کہ اس کی آمدنی کم ہے تو ان کو بھی ریلیف اس پہ ملے گا. آپ نے دیکھا چینی پہ ایک ہفتے میں ہم گورنمنٹ اس کو لے کے آئی 90 روپے پہ, ہر جگہ پہ سٹاک پڑا ہوا ہے, وہاں پہ بینر بھی لگی ہوئی ہے کہ 90 روپے پر کے جی چینی مل رہی ہے. تو یہ کچھ ریزن ہے, لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اور بھی بہت چیزیں ہے جس پہ مطلب ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت کس طرح ہے اور پچھلی حکومت کس طرح ہے. جس طرح آپ دیکھیں امن امان کو پچھلی ہم سے پہلے میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر امجد علی خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مزید ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, عام طور پر ہم نے دیکھا ہے, آپ بھی سیاستدان ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب کوئی حکومت آتی ہے تو 3 سال تک وہ خوب محنت کرتی ہے. چوتھے سال میں وہ سارے جو اس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کرتا ہے, لوگوں کے سامنے وہ حکومت لاتی ہے, ان کو مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے پروجیکٹس ہے. تو پھر 5واں سال تو ویسے بھی پاکستان کے اندر الیکشن ایئر ہوتا ہے, تو وہ 5ویں سال پھر الیکشن میں ساری جماعتی جاتی ہے وہ حکومت بھی. تو ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اب 4تھا سال ان کا شروع ہو چکا ہے. مرکز میں بات کروں تو یعنی آپ کے جو پروجیکٹس ہے وہ تو چھوڑیں کہ بالکل 4تھے سال میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہم نے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ ایک دم فیل ہو گیا ہے, چیزیں بڑھ رہی ہے اور اکانومی جو ہے وہ کوئی ٹریک اس نے مطلب نہیں پکڑا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مہنگائی کے علاوہ میں ایگری نہیں کرتا, ڈس ایگری کرتا ہوں. الحمدللہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ جاری ہے. میں اپنی کے پی کے بارے میں بات کروں گا کہ کے پی میں آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن میں ہم لے لیں, ہائیر ایجوکیشن میں جب پچھلی ٹینیور میں ہم آئی 2013 میں, ہم نے جب دیکھا کہ یہاں پہ صرف پوری صوبے میں 15 یونیورسٹیز بنی ہے. آج الحمدللہ ہماری صوبے میں 36 یونیورسٹیاں بن رہی ہے, یعنی منظوری ہو گئی ہے اس پہ, جس میں 2 یونیورسٹیاں میرے حلقے میں بن رہی ہے. سوات میں 4 کیمپسز بن رہی ہے, 3 یونیورسٹی پل پلیج بن رہی ہے. اس طرح ہر جگہ پہ مطلب ہے کہ جتنی بھی اضلاع ہے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی. اس طرح آپ ہیلتھ کا دیکھ لیں, ہماری جو ہیلتھ انشورنس یونیورسل کارڈ ہے, آپ کو پتہ تھا پچھلی گورنمنٹ میں اس کو ہم نے انیشیٹ کیا تھا, تو اس میں 5.5 لاکھ روپے پر خاندان کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا, اور ان کو باقاعدہ ایک صحت انصاف کارڈ کا نام دیا تھا, اور وہ صحت انصاف کارڈ تقریباً 17 لاکھ خاندانوں کو ملا تھا. ابھی الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 75-80 لاکھ خاندانوں کو کے پی میں بشمول جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ان کو سب کو ہیلتھ انشورنس کارڈ مل رہا ہے. اور
آج بھی میں جب آ رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ میری بھتیجی ہے، بانجی ہے، اور اس کا آپریشن ہے یہاں پہ حیات آباد میں ہارٹ کا. تو میں نے جب وہاں پہ بات کی تو انہوں نے کہا بالکل ہم اس کو فری آف کاسٹ کریں گے. اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً کوئی 5.5 لاکھ روپے ہے، لیکن ان کا جو شناختی کارڈ ہے یہ ان کا صحت انصاف کارڈ ہے، تو اس پہ ہم مطلب ان کا فری علاج کریں گے. تو اس کا وہ بندے نے کہا کہ مجھے جو میرے حلقے کا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ ڈیلے کروا رہی ہے کہ 1-2 دن. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب ہے کہ ان کے ہم سارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، اس کے بعد جب یہ بالکل آپریشن کی قابل ہو تو ہم ان کو آپریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو خیر سب کو پتہ ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ جتنی بھی ہمارے کے پی میں ہاسپٹلز ہیں پہلے ان کی حالات آپ دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے یعنی جو روڈز تھی، سوات موٹر وے کو آپ دیکھ لیں، یہاں پہ پشاور میں BRT کو آپ دیکھ لیں، ابھی صدرن ڈسٹرکٹ کو جو موٹر وے جا رہی ہے، جو سوات کا phase 2 ہے وہ ابھی انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ 2023 میں انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے صوبائی گورنمنٹ. جس طرح دیر میں جو ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، اور ہر سیکٹر میں الحمدللہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو ہماری میں آپ کو اپنی سوات کا کہہ دوں کہ بالکل 2013 سے پہلے ملیٹنسی آئی، اس کے بعد فلڈ آیا، تو بالکل سارا انفراسٹرکچر جو ہے تباہ برباد ہو چکا تھا، اسکول ہی ختم ہو چکی تھی، سب کچھ. لیکن آج آپ جائے وہاں پہ ہماری جتنی بھی شمالی علاقہ جات ہے الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. تو باقی چیزیں الحمدللہ اس میں ہے، جتنی بھی آپ کہہ رہے ہو کہ جو میگا پروجیکٹس ہے یا یہ، تو الحمدللہ کام جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ جی، کمپلیٹ کریں گے ہم اس آپ کو. نے ابھی بات کی تھی کہ یونیورسٹیاں نئی جو ہے نا بن رہی ہیں، تو کچھ عرصہ یعنی کچھ مہینے پہلے تک تو ایک بڑی کرائسس تھی، یونیورسٹیز کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر وہ یہاں پہ احتجاج بھی ہوا، آپ نے دیکھا. تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف یونیورسٹیز جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے تھے. حکومت کا کام ہے یونیورسٹی بنانا، جی یونیورسٹی چلانا، یہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کام ہے. یہ اٹانیمس ہوتی ہے، یہ خود اپنے پیسے کماتے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. نہیں، لیکن وہ گرانٹ تو حکومت دیتی ہے وہ نا، مطلب گرانٹ تو یہاں. جتنا بھی ٹھیک ہے، وہ کرائسس تھی، لیکن ابھی اس کو سالو کیا گیا ہے. آپ اس کی منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں جتنی بھی گرانٹس تھی جس یونیورسٹی کو. لیکن یونیورسٹیاں تو پوری دنیا میں وہ تو خود مطلب ہے کہ پیسہ بنا لیتے اور اپنی یونیورسٹی پہ خرچ کر لیتے، کیونکہ وہ اٹانمس ہوتی ہے، ان کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے ان چیزوں کا. لیکن الحمدللہ یونیورسٹیاں بنیں گی، اس میں لوگ پڑھیں گے بھی، اور اس کو مطلب ہے کہ ہم گرانٹ بھی دیں گے اور دے بھی رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ ہاؤسنگ کی وزیر ہیں، تو جو ایک مشہور اسکیم ہے جو خان صاحب اس کی بڑی جو ہے نا وہ اس کی پروپیگیشن بھی کرتے ہیں، وہ قومی سطح پہ بھی وہ بات کرتے ہیں، وہ جو 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ تھا، جی، تو وہ میرے خیال میں پورے پاکستان کے لیے تھا. وہ اس کی پی میں کیا پوزیشن ہے؟ کے پی میں ویسے ہاؤسنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ 2004 میں اسٹیبلش ہوا تھا، میرے خیال میں MMA کی گورنمنٹ میں. پہلے یہ یہاں پہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر 2013 تک 1-2 چھوٹی اسکیمیں جس کو ہم ملازے کہتے ہیں اور حویلیاں، وہ اس پہ کام شروع ہوتا. جب میں آیا یہاں پہ الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا. 2014 میں ہم نے جلوزے ہاؤسنگ اسکیم پہ کام شروع کیا. جی اس کے علاوہ ہم نے ہانگو پہ 10,000 کنال پہ کام شروع کیا. مختلف جگہوں پہ سوات میں بھی، کوہاٹ میں بھی، اور یہاں پہ ہائی رائز پلیٹس ہم نے بنائی. لیکن جو آپ کہہ رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت، تو سڑوزے میں ہم نے اس وقت میں مائننگ کا منسٹر تھا پچھلے 1.5 سال میں، جب ہماری حکومت بنی، تو سڑوزے ہاؤسنگ اسکیم میں کوئی 18 سے 20,000 کنال زمین ہے، وہ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے. اچھا. اس میں باقاعدہ بلیٹنگ بھی ہوئی ہے، لوگوں کو پلاٹ بھی الاٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ مسائل ہے، اور وہ جوڈیشری کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لٹیگیشن میں لوگ چلے گئے ہے. جو زمین، کیونکہ یہ زمین جو ہے نا یہ 2010 میں لی گئی تھی، حکومت نے لی تھی، اس وقت کی حکومت NP کی گورنمنٹ نے. پھر وہاں پہ جو لوگ قابضین تھے ان لوگوں نے اب وہاں پہ ایجیٹیشن بھی بار بار کرواتے ہیں. جب ہماری ٹیمیں وہاں پہ سروے کے لیے جاتی ہے تو ان کے خلاف باوصلہ نکل آتی ہے.
تو ہم چاہتے ہیں کہ نیگوشیشن کے ذریعے ابھی میرے خیال میں ابھی کوئی 1 ہفتے بعد گورنر صاحب نے ان کو بلایا ہوا ہے گورنر ہاؤس، تو انشاءاللہ اس کی ساری اسٹڈی فیزیبلٹی سب کچھ پلاننگ ڈیزائن ہر سب کچھ کمپلیٹ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو 50 لاکھ گھروں والا منصوبہ ہے وہ کے پی میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایسے ہی نہیں یہ سمجھ بہت کچھ ہوا ہے نا، لوگ نہیں باقاعدہ اس وہ میں کام قسطیں شروع جمع ہوا ہے مطلب دیکھو کنسٹرکشن؟ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہاؤسنگ اسکیم بہت بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے۔ حیات آباد میرے خیال میں آج سے کوئی 40 سال پہلے شروع ہوا تھا، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے۔ ریگی للما 31 سال پہلے شروع ہوا تھا، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس طرح اسلام آباد، چونکہ میں 90 سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو اسلام آباد CDA میرے خیال میں ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا ہوا تھا اور اس نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن ابھی تک اسلام آباد کی وہی 1968 کی جو اس وقت کی ڈرائنگ ڈیزائن تھے، ابھی تک میرے خیال میں 60% کمپلیٹ نہیں ہوا۔ نہ تو یہ تو ہاؤسنگ اسکیم یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اسکول ہوتا ہے، سڑک ہوتا نہیں میں ہے سمجھ گیا، 1 سال میں میں یا آپ 2 سے سال میں۔ اس بارے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیڈر خان صاحب یہ بات نہیں سمجھتے نا، وہ تو نہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے، دیکھو نہیں وہ اس نے کہا وہ کہ تو ہم اس بات 50 پہ لاکھ کتنی وہ جو ہے نا انہوں نے اس کی کہا ہے کہ کریڈٹ ہم لیتے رہے ہیں، 50 کیسی لاکھ بات گھر کر رہے ہیں دیں آپ؟ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو کریڈٹ نہیں اس لیا کے انہوں لیے نے۔ تو دیکھو نا، پہلے اس کی اسٹڈی فیزیبلٹی زمین سب کچھ اس کے لیے پرووائڈ کرنا ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب یہ گرہ اسٹرکچر گھر ہے، یہ کوئی پلاٹنگ نہیں ہے کہ ہم پلاٹ تو ہم 2 سال میں بھی کر سکتے ہیں، یہ تو پوری گھر بنیں گے، گرہ اسٹرکچر گھر بنیں گے، لوگوں کو وہ گھر دیں گے۔ تو اس پہ الحمدللہ بہت تیزی سے ابھی کام جاری ہے، کیونکہ مجھے 1 سال ہوا ابھی جب دوبارہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں نے سنبھالا، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو اس میں جو اور بھی ہمارے پاس اسکیمیں ہیں، جلوزائی میں ہم نے ان کو پلیٹس دیے جو سبسڈائز ریٹ پہ، مطلب ہے کہ ایک پلیٹس کو ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ابھی انشاءاللہ وہ اسی مہینے ہم اس پہ کام بھی شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ پیری اربن جو بھی پاکستان ہاؤسنگ کا ایک منصوبہ ہے، پوری جتنی بھی ڈسٹرکٹس ہے اس میں ہم ایک اسکیم کو کریں گے۔ ابھی 3-4 ڈسٹرکٹ میں ہمیں زمین کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اور زمین ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو الاٹ ہو چکی ہے، اور یہ ٹوٹل جو پیری اربن کی جو اسکیم ہے، جو بہت غریب لوگوں کے لیے، جو ہم 2 بیڈ روم کا گھر 18 لاکھ روپے میں دیں گے، اور 10 سال میں وہ بندہ 6-7 ہزار روپے پر۔ تو وہ 50 لاکھ گھروں والا جو ہے اس میں خیبر پختونخوا میں کتنے بن رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہاں پہ ہم 20-25 ہزار ابھی ہمارے پروگرام ہے کہ وہ اس کی سب کچھ کمپلیٹ ہے۔ اچھا، کچھ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو چکی ہے کہ جو جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم میں ہم نے کوئی میرے خیال میں 700-800 جو پلیٹس ہے اس کا بھی ہم نے دیا ہوا ہے، تو اس پہ بھی خیبر بینکس میں لوگ اپنی فارم وغیرہ جمع کروا رہے ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی، تو پھر کنسٹرکشن ابھی شروع ہو جائے گی 1-2 مہینے میں اس کا۔ اچھا یہ چند ماہ پہلے جب یہاں پہ ایک افتتاح ہوا تھا، وہ ریگی کے پاس ایک وہ جو میرے خیال میں ورکر ویلفیئر بورڈ کے کچھ فلیٹس وغیرہ تھے، وہ خان صاحب نے شاید افتتاح کیا تھا، تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ یہی گھر ہے، مطلب اس طرح کی ایک کچھ خبریں چلی تھی۔ وہ تو سوشل لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے، اچھا، وہ تو اس کا یہ تو پہلے سے میرے خیال میں بنی تھی، اس کے ساتھ پاکستان ہاؤسنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، تو ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو اس کا مطلب یعنی وہ صرف ابھی لیٹیگیشن چل رہی ہیں، تو صرف یعنی کام شام جو ہے نا کام شروع ہونے میں تو اس حکومت میں تو پھر مشکل لگ رہا ہے۔ نہیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس حکومت میں سارے گھر کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا، یہ تو مطلب ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، 1-2 کمرے کے لوگ گھر بنا لیتے ہیں، 2-3 سال تو اسی پہ لگتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ان کا مطلب ہے کہ لوگوں کا الاٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے لوگ مطلب ہے کہ انسٹالمنٹ جمع کراتے ہیں، تو 3 سال کا یہ منصوبہ ہوتا ہے، تو 3 سال میں پھر 3 سال بعد ان لوگوں کو ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ویسے اس سے آپ خود وزیر بھی ہیں، آپ جو خان صاحب اس کے جو بڑی کی پروپیگیشن کرتے آئے ہیں، آپ اس سے کیا آئیڈیا لیتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ نہیں ہم تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے، تو یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ 1 سال میں یا 2 سال میں مطلب ہے کہ وہ یہ سارے گھر بنا کے دے دیں گے اور لوگوں کو ہینڈ اوور کرائیں گے، لیکن حکومت کی تو ایک پالیسی کے تحت انہوں نے مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، ایک مطلب ہے کہ ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تو ٹائم لیتا ہے، یہ تو ساری کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ تو یہ تو مطلب ہے کہ ٹائمنگ تو لازمی لے گا، لیکن لوگوں کو مطلب ہے اب ہم نے جو ہماری KP کی لوگوں نے جو آپ کو پتہ ہے پہلے سال جب خان صاحب کی حکومت بنی
تو اس میں خان صاحب ایک موبائل وین کے ذریعے جگہ جگہ پہ جاتی تھی، لوگوں کو کہتی تھی کہ اپنی رجسٹریشن کروائے، کوئی میرے خیال میں اس وقت 100 یا اس طرح روپے لیتی تھی۔ تو اب ہمارے پاس جو ریکارڈ آئے تو کیفی میں بہت کم لوگوں کی وہ ڈیمانڈز ہے، مطلب ہے کہ ضلع وائز ہم اس کو اگر دیکھ لیں تو بہت کم لوگوں کی ڈیمانڈز آئی تھی۔ جہاں پہ زیادہ ہے پنجاب میں تو میرے خیال میں بہت کام اس پہ جاری ہے، کوئی میرے خیال میں 18 سائڈ پہ وہاں پہ کام جاری ہے پنجاب میں۔ اچھا، یہ جو اسکیم ہے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو عام لوگ ہیں، مزدور کار طبقہ ہے، یہ ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ جی آپ نے شاید 18 لاکھ کا کہا کہ وہ 18 لاکھ میں اس کو 2 کمروں کا گھر دیں گے۔ جی تو یہ جو عام لوگ ہیں، ایک تو خیر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو جو عام مزدور ہے ان کی تنخواہ تو 15 18 یا 20 ہزار روپے تک ہے، وہ کیسے اس کو افورڈ کریں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مزدور کار بندہ اس کو لے لے، اس میں عام لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو کہا کہ 10 سال میں اس کو ریفنڈ کرے گا، جو مطلب ہے کہ بالکل اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، بینک اس کو لون بھی دے گا ان 10 سالوں کے لیے۔ مطلب ہے کہ جب ایک بندے کی پلاٹ نکل آئے قرآن اندازی میں، تو اس کو اسی دن وہ جو پلاٹ ہے اس پلاٹ کے اوپر اس کو بینکوں کے ساتھ ہم نے ایم او یوز اور ایگریمنٹ کی ہے، تو وہ بینک اس کو قرضہ دے گا، تو یہ قرضے پہ یہ گھر بنے گا، ٹھیک ہے، صرف 3% اس پہ سروس چارج ہوں گے، اور پھر 10 سال جو ہے نا وہ تو یہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا کوئی 5,500-6 ہزار روپے پر منتھ بنتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو ایک کلاس 4 کے لیے بھی افورڈیبل ہے کہ وہ اتنے پیسے، یا وہ لوگ جو کرایوں کی، کیونکہ گھر تو وہ لوگ لیں گے جو آلریڈی کرایوں پہ رہتے ہیں گھروں میں، تو وہ تو کرایہ تو اتنا زیادہ ہے، کم از کم 5-10 ہزار تو ہوگا، تو وہ کرایہ جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ جمع کرے گا، اور یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے، 1 سال میں ہم ان کو گھر بنا کے دیں گے انشاءاللہ، یہ والا جو اسکیم ہے تو یہ ہم 1 سال میں بنا کے دیں گے۔ جو باقی آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب میں بھی یہ اس طرح کی ہم نے جب یہ قراندازی ہوئی رپورٹس آئیں کہ جی پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ تھے ان کے زیادہ نکل آئے ہیں اور عام لوگوں کے نہیں آئے ہیں، اس طرح؟ نہیں، یہ ابھی ہم نے جلوزائی جو پیستری تھا اس میں ہم نے پنجاب آئی ٹی بورڈ سے اس کی قراندازی کرائی تھی، الحمدللہ ہم نے میڈیا کو بھی بلایا تھا، کیونکہ میڈیا کے لوگوں کی بھی اس میں کوٹا تھا، ہم نے جو سرونٹ ہے، پبلک سرونٹ ہے، ان کو بھی بلایا تھا، سرکاری ملازمین سب کو ہم نے بلایا تھا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ آئے، تو جو پورا حال بھرا ہوا تھا، پنجاب آئی ٹی بورڈ والے آئے، انہوں نے سارا جو ڈیمو پیش کیا کہ اس طرح ہم قراندازی کریں گے، 1-2 دفعہ اس کو شفل کریں گے، اس کی بعد جو کی ہم دیں گے وہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے، جو آئیڈینس بیٹھے ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بیٹھیں گے، تو وہ تو بہت شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جلوزائی پیستری ہمارے پاس 2400 ریمیننگ پلاٹس تھی، تو اس کے اگینسٹ ہمیں 61,000 جو ہے نا اپلیکنٹس آئی تھی۔ اچھا، تو یہ اس پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے، تو پھر میں نے کہا ایز اے منسٹر کہ میں یہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تھرو اس کی قراندازی نہیں کروں گا، پھر ہم نے یہاں پہ ہم نے پنجاب آئی ٹی بورڈ سے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور الحمدللہ اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے لوگوں کے سامنے تھا، کیونکہ جو کی انہوں نے دینا تھا وہ آڈینس نے دینا تھا، تو اس وجہ سے 9 ڈیجٹ کا، تو اس پہ سارے لوگ خوش تھے، اور ہمارے پاس جو قائمہ کمیٹی ہے ہاؤسنگ کی، اس کی جو چیئرمین تھی اپوزیشن سے وہ بھی بیٹھے تھی، اور اپوزیشن کی ممبران بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے خود اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ بہت یونیک طریقے سے ہوا ہے، تو یہی پنجاب آئی ٹی بورڈ والوں نے پنجاب میں بھی کروایا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر امجد علی خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ خیبر پختونخوا کے اور ایشوز ہیں ان پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر امجد علی خان صاحب، جو خیبر پختونخوا حکومت ہے جس کا آپ بھی کابینہ کا حصہ ہے، وزیر ہیں، یہ موجودہ حکومت، یہ جو کابینہ ہے اس میں میرے خیال میں کوئی 21 مرتبہ تبدیلی کی گئی. وزراء کے محکمے تبدیل کیے گئے، وزراء ہٹائے گئے، وزراء دوبارہ شامل کیے گئے، اور کچھ وزراء جن پہ جو ہے نا وہ کرپشن کے الزامات بھی ہے، ان کو نیب نے طلب بھی کیا ہے، ان سے پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں. تو ایک طرف تو خان صاحب جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں کرپشن کے خلاف، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی کابینہ میں جو ہے نا ایسے وزراء ہیں جن پہ الزامات ہیں کرپشن کے. یہ دیکھو، ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہمارے جو چیئرمین ہے وہ خان صاحب ہے، ہمارے بڑے ہے، اور اسی کی نظرے پہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے. اور تب ہم شامل ہوئی ہے کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں وہی ہمارے دل میں ہے کہ اس طرح باتیں ہو اس ملک کے لیے. تو وہ تو جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ہم پہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کو کریں. تو کابینہ والا جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے، تو یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ، اور یہ پہلی کابینہ نہیں ہے. ہماری جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی جو کیبنٹ تھی اس میں بھی بہت دفعہ جو ہے نا وہ چینجز ہوئی تھی. کچھ کو نکالا گیا تھا، کچھ پہ چارجز تھی، کچھ مطلب ہے کہ اس طرح جو پرفارمنس تھی پرفارمنس بیس پہ. لیکن میرے خیال میں اس گورنمنٹ میں تو اگر پرفارمنس بیس پہ کسی کو اگر ہٹایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کسی کے اوپر اس طرح کی کوئی چارجز نہیں ہے جو مطلب ہے کہ اس کو، یا کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے یا اس طرح کی جو الزامات ہے اس کی وجہ سے. البتہ یہ حکومتوں میں اس طرح ہوتا رہتا ہے. مطلب ہے کہ اگر کل مجھ سے میرا چیف منسٹر مطمئن نہیں ہے تو اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ مطلب ہے مجھے کہے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کرو یا آپ سرینڈر کرو. تو مطلب ہے کہ وہ تو ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں. تو میرے خیال میں اس کا اتنا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ یا ناکامی آپ کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی تقریباً کوئی 98 ممبرز ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ چلو کچھ سال کے لیے یہ کرے، کچھ سال کے لیے وہ کرے، تاکہ سب کو اکاموڈیٹ کرے اور سب کی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے. یہ اصل میں جو یہ سوال کر رہا ہوں نا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے اس کو ساری قوم اور ہم سب، بلکہ میں نے بھی جو ہے نا 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تھوڑی سی غیر روایتی پارٹی ہے. یہ دیگر جماعتوں، دو جماعتوں کے خلاف آپ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں، تو اب تو بالکل جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر بھی وہی چیز ہو گئی ہے جو جیسے مطلب پچھلے الیکشن میں خان صاحب نے جو ہے نا الیکٹیبل کو اپنے پارٹی میں شامل کیا. وہ جو دیگر جماعتوں کے لوگ تھے جو جیتنے والے تھے ان کینڈیڈیٹس کو لا کے، تو وہ جو ایک نظریاتی وہ تھا، وہ تو بالکل میرے خیال میں اب نہیں رہا. بالکل اب پی ٹی آئی لوگ یہ اب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بالکل جیسے دو دیگر جماعتیں اسی طرح ہی ہو گئی ہے. دیکھو، سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ الیکٹیبل آئے ہیں، جو بھی آئی ہے، وہ خان صاحب کی نظرے کے پیچھے آئی ہے. خان صاحب ان کی نظرے پہ نہیں گیا. دوسری بات ہے، جو اپنی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو نظریاتی لوگ ہیں، ان کو تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب مجھے دیکھ لے، میں ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہوں. میرے خاندان میں کسی نے کوئی ایکٹیو پالیٹکس نہیں کی. میں واحد بندہ ہوں جو ابھی بھی میں وہ پالیٹکس کر رہا ہوں. میرے خاندان میں ابھی بھی کوئی اور بندہ، کیونکہ سارے الحمدللہ سٹیبل ہے، کوئی سرکاری ملازمتیں کر رہے ہیں، کوئی اپنی کاروبار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس میں ان ہوں. اس طرح جو سوات میں جتنی بھی میجارٹی کے لوگ ہیں، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، تو عام لوگ ہیں. اس طرح پشاور میں بھی آپ دیکھ لیں، جتنی بھی مطلب ہے، کامران بنگش کو دیکھ لیں، ایک عام طبقے کا بندہ ہے، اور ایک مطلب ہے کہ چھوٹا سا لڑکا تھا، اس نے سٹرگل کی. مجھے اس کا پتہ ہے کہ جب میں ڈسٹرکٹ میں پریزیڈنٹ تھا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جب یہاں پہ ہم میٹنگز کر لیتے تھے، اس طرح اشتیاق ہو گیا. تو یہ لوگ میرے خیال میں جہاں پہ جو لوگ اپنے مقام پہ کھڑے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ شروع سے ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ وہاں پہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہے، تو اگر وہ لوگ خان صاحب کی نظریے کے پیچھے آتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے.
نہیں میں اس کی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں جو بات کر رہا تھا کہ جیسے ملم جبہ ایک کیس تھا، اس میں نیب چیئرمین کے آپ کو وہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اس نے کہا تھا کہ بڑا تگڑا کیس ہے، پرویز خٹک جو ہے یہ جو ہے نا اس میں پکڑے جائیں گے، یہ جیل میں ہوگا. پھر اس نے ایک مذاقاً ایک بات بھی کی کہ میں اس وجہ سے پرویز خٹک کو جو ہے نا اس کی گرفتاری سے کترا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو یہ جو ہے نا جیل میں اس کو کچھ نہ ہو جائے، وہ تھوڑا سا کمزور ہے ایسے مطلب وہ بات کر رہے تھے. تو پھر وہ اچانک سے وہ کیس جو ہے بالکل، یعنی آپ لوگ ایک طرف تو جو دو سیاسی جماعتیں ہیں اس پر تو کوئی مطلب آپ ان کو کوئی روم نہیں دیتے، وہ تو کرپشن چور ڈاکو کے علاوہ آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگ خود آپ کی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور جو پرائم منسٹر کے سیکرٹری ہے اعظم خان، یہ سارے ان کے نام تھے، وہ سارے جو ہے نا کیس ختم ہوا. کیسے ختم ہوا؟ یہ تو دیکھو آپ نیب سے پوچھ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کا، نیب کے ساتھ تو حکومت، وہ تو حکومت کے خلاف مطلب ہے کہ بھی کیسز بنواتی ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ اگر کچھ ثابت نہیں ہے تو یا نیب اس کے تو اوپر عجیب کچھ، ادارہ نہیں ہے کہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کے خلاف کیسز ختم کیے جاتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ سارے ان کے خلاف کیسز جو ہے نا ان کی نیب میں تعداد تو بڑھ رہی ہے. مطلب ہے کہ بہت کیسز مطلب ہے جو گورنمنٹ میں لوگ تھے، اس کی علیم خان کون تھا، اس کے خلاف گیس نہیں بنا، اس کو گرفتار نہیں کیا، تو وہ حکومت کا بندہ نہیں تھا، پنجاب میں سینئر منسٹر نہیں تھا. اس طرح بہت سے لوگ جنہوں نے کیسز بھی بنائی ہے، اگر کچھ ثابت ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ تو ایک ادارہ ہے، اس کو پورا اختیار ہے کہ مطلب ہے کہ وہ کسی کی بھی خلاف کارروائی کر سکتی ہے. تو اب اگر ملم جبہ اسکینڈل ہے اور ان کو کچھ نہیں ملا اس سے، تو مطلب ہے کہ اس میں تو میرے خیال میں اس طرح کا گورنمنٹ کی کوئی کمزوری تو نہیں ہے. وہ تو میرے خیال میں پھر ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ کیس بنا لیتی، اس طرح اسد کیسر کے اوپر بھی ایک مطلب ہے اس کو ریفرنس بھیجا گیا تھا، یا اس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم بھیجیں گے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہے وہ چیزیں ہے. مطلب ہے کہ یہ تو ہر ایک کے خلاف اس طرح کی اپوزیشن بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ خان صاحب کی اس کی دیانتداری پہ اور اس کی ایمانداری پہ شک نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے 18 ایم پی ایس جو سینٹ کی الیکشن میں اس کے اوپر ایلیگیشن تھے، اور پھر بعد میں اس سینٹ الیکشن میں اس کی ویڈیوز بھی آئی، تو مطلب ہے ان کو نکالا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک ایم پی اے کے اوپر کتنے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ اس کی ایک ایک حلقہ اس کی جو کانسٹیچوئنسی اس کا ہوتا ہے وہ اس کا مختار کل ہوتا ہے، جتنے بھی فنڈز جاتے ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ وہ لگتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ایک پارٹی لیڈر جو 18 بندوں کو، جو ہمارے پچھلی گورنمنٹ پہ صرف 34 ممبرس تھی، اور 34 میں 18 کو انہوں نے مطلب یہ ٹکٹ بھی نہیں دیا ان کو، مطلب ہے کہ نکالا بھی پارٹی سے. تو وہ تو میرے خیال میں تو وہی جو ہے نا اب آپ زیرو دیکھیں، ٹالرنس ہے. آپ نے اس کی بات کی، مجھے اس وزیر کا نام اب یاد نہیں ہے، لیکن وہی جو سینٹ کے الیکشن میں پھر لاسٹ الیکشن ہوا اس میں وہ چیف منسٹر ہاؤس میں وہ سی ایم صاحب کو جو ہے نا محمود خان کو مٹھائی کھلا رہے تھے، وہی وزیر جو آپ لوگوں نے نکالا تھا. تو پھر سینٹ کے الیکشن میں اسی نے جو ہے نا آپ اپنی پارٹی کو ووٹ دیا، اور اس کا میں نام بھول گیا ہوں، یہ قومی وطن پارٹی سے گئے تھے، پی ٹی آئی میں نہیں شامل ہوئے تھے. اس تو اس طرح تو آپ وقت پھر اس جو ہے وقت نا، تو وہ ہماری پارٹی کی نہیں تھی. اس وقت جب وہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا وہ تو قومی وطن پارٹی کا بندہ تھا، ہماری پارٹی میں تو نہیں آیا تھا. ابھی ہماری پارٹی میں آیا، جب جوائن اس کر کی لیا تھا ویڈیوز نا. آئی تو آپ نے پھر دیکھا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض چیزیں تو مطلب ہے کہ دیکھو ایک انسان جو ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. سلطان خان کی میں بات جی کر رہا جی، ہوں، میں تو اس لیے جو میں کہہ رہا جس ہوں کی ویڈیو کہ آئی، جو ویڈیو میں وہ پیسے جو ہے نا بالکل لے وہ رہے تو ہیں. پچھلی گورنمنٹ کا تھا نا. دیکھو تو ابھی تو وہ پی ٹی آئی میں ہے نا. ابھی تو بعد میں تو پی ٹی آئی کے اس میں الیکشن لڑا، پھر منسٹر بن گیا. ہاں تو لیکن جو ویڈیو اس کی آئی تو اخلاقاً اس نے پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا تو اس نے ریزائن دیا. ریزائن دیا. ہاں تو پھر میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جب سینٹ کا الیکشن آیا تو وہی پھر آپ تو لوگوں کے ٹھیک ساتھ ہے، شامل بندہ تھا نا، ایک سی ایم کے ساتھ تصویریں بھی بنا رہے تھے. نہیں تو ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے. لیکن وہ جو جس مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، وہ تو پچھلی گورنمنٹ کا تھا اور وہ ہماری پارٹی کا حصہ بھی نہیں تھی. لیکن اخلاقاً اس کو کہا گیا اور اس نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. حالانکہ وہ جو کہانی بتا رہی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ تو میرے خیال میں پھر بعد میں مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنی کلیریفیکیشن کرے گا کہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو کس لیے بیٹھا تھا. بہرحال یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی جو مسئلہ ہوا تھا وہ تو اس وقت قومی وطن پارٹی کا حصہ تھی. ہاں اس وقت وہ ہاں، قومی وطن لیکن پارٹی بعد میں میں وہ پی ٹی آئی میں آئی، اور پی ٹی آئی میں جب اس کو مطلب ہے آپ کو پتہ ہے
جب یہ چیز آ گئی تو ان کو میں اس پہ گواہ ہوں کہ ان کو کہا گیا کہ یہ اخلاقی طور پہ جواز نہیں بنتا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ریزائن دے دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ویسے جنرل الیکشن جو ہے نا وہ تو 2023 میں ہونے ہیں جو شیڈول کے مطابق ہے، تو اپوزیشن جماعتیں آج کل پھر سے جو ہے پی ڈی ایم میں بڑا زور لگا رہی ہے۔ اسلام آباد میں میرے خیال میں دسمبر میں انہوں نے مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، کوئی دن نہیں بتایا ہے لیکن انہوں نے ایسا کہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں وہ جو ہے نا ہم مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ تو جو اپوزیشن کی تحریک ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ مارچ سے جو ہے نا وہ کچھ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھو اپوزیشن میں اتنا دم خم نہیں ہے، یہ موسمی بیماری کی طرح آتے ہے پھر چلے جاتے ہیں، جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو یہ جس طرح وہ موسمی بیماری ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ ہے۔ انہوں نے 3 تحریکی چلائی، ہر تحریک جو ہے نا وہ جو ان کی پہلی تحریک تھی اس سے جب دوسری تاریخ آ گئی تو اس سے کمزور تھی، تیسری اس سے کمزور تھی، ابھی تو ان کے پاس کوئی مطلب ہے کہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نکلی، کیونکہ ٹھیک ہے ہماری حکومت میں مہنگائی ہے لیکن ان لوگوں کا آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے تحریک انصاف کے علاوہ، تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کی یہ تحریکی چلیں گی 5 سال تک، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے، لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلتے، اور یہ شوق بھی پورا کر لے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ تحریک بھی پچھلی تحریکوں کی طرح اس کا انجام ہوگا۔ ابھی تو ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے صوبے کی ہے یا مرکز میں ہے، جیسے نون گروپ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہاں پہ جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی ہے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، یہ سارے مہنگائی کے خلاف جو ہے نا وہ آج کل مطلب تحریک مظاہرے کر رہی ہے، تحریک چلا رہی ہے، تو اس سے مطلب بڑا لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا گراف ہے وہ بڑا تیزی سے گر رہا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ الیکشن میں پتہ چلے گا کہ اس طرح پچھلی الیکشن میں بھی یہی لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ 5 سیٹیں بھی نہیں لے سکیں گے، ہم لوگ مفروضوں پہ جاتے ہیں، پچھلے ادوار میں کبھی ایک پارٹی دوبارہ منتخب نہیں، کے پی کے لوگوں نے منتخب نہیں کی ہے، لیکن میں یہ آپ کو انشاءاللہ یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تیسری بار ہم یہ تاریخ رقم کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس صوبے میں آئے گی، اچھا، اور میجارٹی سے آئے گی، اور اس کو آپ نوٹ کر لیں، کوٹ کر لیں اس کو انشاءاللہ، کیونکہ ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں۔ دیکھو پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا تھا اگر ایم اے کی بھی گورنمنٹ آئی تو ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں جو مولانا صاحبان اسمبلیوں میں آئے، 5 سال تک ان کے چہرے پر کبھی کسی نے نہیں دیکھی، اے این پی کے لوگ آئے، آپ نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا صوبے کا، کتنی ملیٹنسی آئی اس میں، کتنی دہشت گردی آئی، تو یہ لوگ خود بھی نہیں نکل سکتے تھے، اپنی حکومت میں یہ جلسے نہیں کر سکتے تھے، اپنی کمپین نہیں چلا سکتے تھے، اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کو خود اتنا زیادہ خطرہ تھا۔ الحمدللہ ہماری جب سے حکومت آئی ہے ہم بالکل عام لوگوں کی طرح، ہر ایم پی ہوں گے اس میں کچھ خراب اس طرح کے لوگ ہوں گے جو محنت پہ یقین نہیں رکھتے، جو محنت نہیں کرتے، جو مطلب ہے کہ لیکن لوگ دوبارہ اس کو نہیں، ہماری پچھلی بھی جتنی بھی لوگ آئے تھے اس میں آدھی بھی دوبارہ منتخب نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں، عوام کی دکھ سکھ میں ہم نے جس دن الیکشن جیتا ہے پچھلے 8 سال سے میں کہہ رہا ہوں، تو پچھلا جب ہم نے الیکشن جیتا تو ہم نے کہا کہ آج سے ہماری کمپیننگ الیکشن کے لیے 2018 کے لیے شروع، تو ہر ہفتے جاتے ہیں 2-3 دن اپنی کانسٹیچوئنسی میں گزارتے ہیں، لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہماری گاڑی کو لوگ مطلب ہے کہ ہاتھ سے ہمیں روک لیتے ہیں، ہم گاڑی روک لیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی مسائل ہیں ان کو سنتے ہیں، لوگوں کی کام بھی کرواتے ہیں، لوگوں کی مسائل بھی حل کروا لیتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہوتا ہے پولیٹکس میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی وہ مطلب ہے کہ ڈفرینس نہ ہو لوگوں اور آپ میں، تو لوگ ان چیزوں کو بہت کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال ہو گئے، میرے جتنے بھی اگینسٹ لوگ تھے، حالانکہ میں نے کوئی 25,000 ووٹ لیے تھے، اور میرے خلاف جتنی پارٹیوں نے ووٹ لیے تھے وہ بھی میرے ووٹ سے 200 ووٹ کم تھے، یعنی جتنے سب پارٹیوں کی ملا کے، لیکن میں مسلسل 3 سال سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، ہر ہفتے وہی لوگ 3 سال سے گمشدہ ہے، تو لوگ کس طرح ان کو ووٹ دیں گے، کس طرح ان کو سپورٹ کریں گے؟
کیونکہ میں ایز اے منسٹر ایز اے صوبائی اسمبلی ممبر ہر ہفتے جاتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ مطلب ہے کہ جو حکومت کی مشکلات ہے وہ بیان کر لیتا ہوں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ووٹ لیا لیکن آج تک 3 سال میں انہوں نے لوگوں کو مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ نے تو ووٹ دیا تھا، آپ کی بھی کچھ مسائل ہوں گے. تو میرے خیال میں اس بیس پہ ہم انشاءاللہ دوبارہ تیسری بار الیکشن جیتیں گے. ڈاکٹر امجد علی خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو کی، جو ہمارے صوبے کی ایشوز ہے، جو ریجنل کچھ مسائل ہیں ان پہ بھی بات کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.